امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر ایران میں 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ ایرانی حکومت نے خامنئی کی شہادت پر 7 روزہ تعطیل کا بھی اعلان کر دیا۔ آیت اللہ خامنئی کا بیٹا، بہو، بیٹی، داماد اور نواسی بھی شہید۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے۔ آیت اللہ خامنئی ایران کے دوسرے سپریم لیڈر تھے جو 1989 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد اس منصب پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ خامنئی 1939 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بھائی بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھے اور ان کے والد ایک شیعہ عالم تھے۔ کم عمری میں ہی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ سیاسی جدوجہد میں شامل ہو گئے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے دوران وہ آیت اللہ خمینی کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ انقلاب ایران کے بعد آیت اللہ خامنئی نے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی۔ 1980 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کیا۔ 1981 میں خامنئی ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ 1989 میں روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد مذہبی رہنماؤں نے انہیں آیت اللہ خمینی کا جانشین مقرر کیا۔ سپریم لیڈر کی حیثیت سے آیت اللہ خامنئی ایران کی مسلح افواج کے سربراہ، عدلیہ، ریاستی میڈیا اور دیگر کلیدی اداروں پر حتمی اختیار رکھتے تھے۔ ان کے دور میں ایران کی خارجہ پالیسی خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے سخت موقف، جوہری پروگرام اور خطے میں اثر و رسوخ کے معاملات عالمی توجہ کا مرکز رہے۔ آیت اللہ خامنئی ملکی سیاست میں قدامت پسند دھڑے کے سرپرست سمجھے جاتے تھے اور ان کی قیادت نے ایران کی داخلی اور خارجی سمت کے تعین میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کو ان کی رہائش گاہ میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی سپریم لیڈر پر اس وقت حملہ کیا جب وہ اپنے دفتر میں سرکاری امور انجام دے رہے تھے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی رہائش گاہ پر 30 بم گرائے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے حملے کے لیے انتظار کیا تاکہ اعلیٰ مشیران کو بھی ایک ہی جگہ نشانہ بنایا جا سکے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی اسرائیلی انٹیلیجنس نے 3 اہم اجلاسوں کے بعد دن کے وقت حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی حکام نے بھی ایرانی ہدف کو ٹوما ہاک میزائلوں سے نشانہ بنانے کی تصدیق کی۔ ایران کے خلاف جنگ میں پہلی بار کم لاگت والے ایرانی طرز کے ڈرون استعمال کیے گئے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے حملے میں آیت اللہ خامنئی کے دفتر کو نقصان پہنچانے کا اعتراف بھی کیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خامنئی کی اپنے دفتر میں موت اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے چھپنے کی خبریں دشمن کی نفسیاتی جنگ تھی۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایرانی افواج کے چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موسوی شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ شہید آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی بھی شہید۔ ایرانی میڈیا کی کمانڈر پاسداران انقلاب محمد پاکپور کی شہادت کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایرانی افواج کے چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موسوی شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے تصدیق کی گئی اور فضائی حملوں میں 40 کے قریب ایرانی حکام شہید ہوئے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ احمد واحدی کو پاسداران انقلاب کا کمانڈر ان چیف نامزد کر دیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہاں ہیں معلوم نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کو شہید کرنا عظیم جرم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ذمہ داران کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سپریم لیڈر کی شہادت اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگی۔ خون رائے گاہ نہیں جائے گا اور ذمہ دار عناصر کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی۔ قومی اتحاد اور عوامی حمایت سے مضبوط رد عمل دیا جائے گا۔ مجرموں اور منصوبہ سازوں کو اپنے اقدام پر پچھتانا پڑے گا۔ اسلامی دنیا اس واقعے کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ کل امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے۔ علی لاریجانی نے کہا کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کو ایسی طاقت سے ماریں گے جس کا انہیں پہلے تجربہ نہیں ہوگا۔ علی لاریجانی کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کل امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے۔ علی لاریجانی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کو ایسی طاقت سے ماریں گے جس کا انہیں پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا ہوگا۔ یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ علی لاریجانی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کل امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے۔ ہم امریکہ اور اسرائیل کو ایسی طاقت سے ماریں گے جس کا انہیں پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایران نے امریکہ کے خلاف سخت جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایران کو کسی بھی کارروائی سے باز رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکی صدر نے سعودی ولی عہد کو فون کر کے اپنی حمایت کا یقین بھی دلایا۔ رپورٹ دیکھیے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو سخت حملوں سے باز رہنے کی وارننگ، حملے کی صورت میں غیر معمولی طاقت سے جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کہا، اگر ایران جوابی حملہ کرے گا تو ہم پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ امریکی فوج غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، بہتر ہوگا ایران حملہ۔ صدر ٹرمپ کا حملوں کے بعد ایران سے سفارتکاری آسان ہونے کا بھی دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد مذاکرات کی راہ آسان ہو گئی ہے، فوجی کارروائی کے بعد ایران کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ جانتے ہیں خامنائی کے بعد کون احکامات جاری کر رہا ہے، تاہم امریکی صدر نے نئے ایرانی رہنما کا نام ظاہر کرنے سے گریز کیا۔ صدر ٹرمپ کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کی جانب سے میزائل حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، ایرانی جارحیت کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی خلاف ورزیوں کے جواب میں سعودی اقدامات کی حمایت۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر افسردہ ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کی سیاسی، سفارتی اور عسکری حمایت ہمیشہ حاصل رہی۔ ٹرمپ انتظامیہ اس تباہکن اور گھناؤنے حملے کی مکمل ذمہ دار ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر افسردہ ہیں۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کی سیاسی، سفارتی اور عسکری حمایت ہمیشہ حاصل رہی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے مشرقی علاقے میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے مشرقی علاقے میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ یہ تازہ اپڈیٹس آئی ہے، بریکنگ نیوز آئی ہے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے، جہاں پر مشرقی علاقے میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ یہ مناظر بھی دنیا نیوز کی اسکرین پر آپ کو اس وقت دکھائے جا رہے ہیں، مختلف جگہوں کے جہاں پر دھماکے ہوئے تھے اور دھوئیں کے بادل اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار پھر ایران پر حملہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی اور امریکی طیاروں کی جانب سے تہران کے مختلف علاقوں میں شدید بمباری کی گئی ہے۔ تہران میں میزائل اور فضائی حملے سے سید خاندان، قصر انٹرسیکشن، وانا اسکوائر کے علاقے متاثر ہوئے۔ تہران میں ایرانی براڈ کاسٹنگ کمپلیکس کے قریب دھماکے ہوئے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار پھر سے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی میزائل حملوں میں تل ابیب کی 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق 200 سے زائد شہریوں کو گھر تباہ ہونے کے باعث ہوٹلز میں منتقل کیا گیا ہے۔ ایرانی میزائل حملوں میں تل ابیب کی 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی حملہ کیا گیا۔ 200 سے زائد شہریوں کو گھر تباہ ہونے کے باعث ہوٹل میں منتقل کیا گیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد حالات مزید کشیدہ۔ ایران کے دوسرے روز بھی امریکی اڈوں پر حملے، عراق، دبئی، دوحہ اور بحرین میں دھماکے، وسطی اسرائیل میں بھی سائرن بجے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق کئی ممالک میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریب دھماکے ہوئے، ہوائی اڈے سے سیاہ دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ دبئی میں صبح کے وقت ایک بار پھر دھماکے سنے گئے۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں بھی دوسرے روز بھی دھماکے ہوئے، بحرین میں بھی دھماکے سنے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق دبئی میں ڈرون حملے ناکام بنائے گئے، ملبہ گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک۔ افغانستان، ایران سمیت خطے کے دیگر ممالک کی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے اہم مشاورت بھی ہوگی۔ آئندہ دنوں میں پاکستان اپنے موقف کے حوالے سے گائیڈ لائن بھی مرتب کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ ناظرین، اس موجودہ صورتحال سے متعلق دنیا نیوز آپ کو اپڈیٹڈ رکھے گا۔ آگے بڑھیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ حکومت سندھ کا امریکی قونصل خانے میں مظاہرین کے داخلے اور تصادم میں اموات پر اظہار افسوس۔ مظاہرین نے امریکی قونصل خانے کا بیرونی سیکیورٹی حصار عبور کر کے اندر توڑ پھوڑ کی۔ افسوسناک صورتحال میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ سندھ حکومت نے واقعے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی JIT بنا دی ہے۔ JIT تعین کرے گی واقعہ کن حالات میں پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے۔ پرامن ماحول کو برقرار رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے گئے۔ حکومت سندھ کا امریکی قونصل خانے میں مظاہرین کے داخلی اور تصادم میں اموات پر اظہار افسوس۔ چونکہ جو مظاہرین تھے وہ قونصل خانے کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے داخلے کے لیے، اور اسی دوران تصادم ہوا اور کچھ لوگ افسوسناک واقعات پیش ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں محمد اشد کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے۔ اشد، ابھی کیا صورتحال ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ اس پر کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت بھی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تاہم
सिंध हुकूमत की जानिब से ये बयान जो सामने आया, उनका सिंध हुकूमत का कहना है कि अमरीकी कौंसल खाने में मुजाहिरीन के दाखिले और तसादुम में अमवात पर सिंध हुकूमत की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया है। मुजाहिरीन ने अमरीकी कौंसल खाने का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार को अबूर करके अंदर जो है वो तोड़फोड़ की। हुकूमत के मुताबिक अफसोसनाक सूरत हाल में 6 से ज्यादा अफराद जाबाक और मुतादिद जो अफराद है इसमें जख्मी हुए हैं। हुकूमत सिंध का ये भी कहना है कि वाक़े का गैर के हवाले से जो है गैर जानिबदाराना जायजा लेने के लिए आला सतह की GIT जो है वो बना दी गई है। GIT तयन करेगी कि वाक़या किन हालात में पेश आया और इसके असबाब क्या थे। हुकूमत शहरियों के जमहूरी और आईनी हक और एहतजाज का एहतराम करती है। पुरअमन माहौल को बरकरार रखना सबकी जो है वो जिम्मेदारी है। इस वक्त भी अगर मैं ये एलामिया जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किया गया, जो आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। अमरीकी कौंसल खाने के बाहर जो है वो मुजाहिरीन थे, वो उसमें 6 से ज्यादा अफराद जाबाक हुए, जबकि मुतादिद जो है वो उसमें जख्मी है। जबकि अभी भी जो है वो सूरत हाल कौंसल खाने के इर्द गिर्द की जो है वो कशीदा है। यहाँ पर ट्रैफिक, हर किस्म की ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। जबकि इस वक्त भी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो है वो यहाँ पे बातचीत जो है मुजाहिरीन है उनके साथ बातचीत जारी है कि वो यहाँ से जो है वो चले जाएं। आग मचोली का सिलसिला भी इस वक्त जो है वो वक्त से कुछ देर पहले तक जारी था, ताहम इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात जारी हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मुज़ाहिरे से मुताल्लिक। अशद, बहुत शुक्रिया।